ہمارے اس معاشرے میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے، وہ ہے کمیونیکیشن گیپس۔ پاکستان میں اصل میں کیا ہو رہا ہے آپ جاننا چاہتے؟ شام 7 بجے سے رات 11 بجے تک پروگراموں کے ذریعے جو بتایا جا رہا ہے وہ نہیں ہو رہا، جو ہو رہا ہے وہ ہمیں نہیں پتا۔ بالکل ایسی ہے جیسے مثال لیجئے کہ میں جیل خانہ جات کے نظام کو نہیں جانتا، یہاں ایک سپرنٹینڈنٹ بیٹھے ہیں، میں جیل کے نظام کے بارے میں رائے دوں، وہ کہیں گے سر آپ کو پتہ نہیں ہے۔ سر ایسا نہیں ہے، حقیقت یہ ہے سر۔ میں مثال دیجئے کہ میں کسی قانون کے محکمے کے بارے میں ایک رائے دوں تو آپ کہیں گے نہیں سر ایسے نہیں ہے، ایسے ہے۔ میں کسی سیکٹری واٹر پاور کسی بھی شعبے کے بارے میں کوئی رائے دوں، آپ کہیں گے نہیں سر حقیقت یہ ہے سر۔ یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے یہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ کسی پہ کوئی بھی الزام لگا دیجیے اس کو لوگ سچ مان لیتے ہیں، اور یہ اس معاشرے میں اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ سم ٹائم یعنی پھر اگین کسی ایک لطیفے سے سمجھانا چاہیے، یار ہم کہہ سکیں گے جو ہم کر سکتے تھے کر دیا، آئیڈیل تو نہیں کر سکتے، لیکن اللہ میاں میرے اختیار میں جو تھا میں فائل کے جو سائن کر سکتا تھا، جو میں آسانی کر سکتا کو سائل کی سن سکتا، کوئی میں کسی کے لیے میں نے کمیٹی ڈالی تھی، میرا ایمان تھا کہ جو یہاں دنیا میں 10 ملتا ہے 70 آخرت میں۔ وہ یقین کیجئے گا کہ جس طرف آپ جانے لگے ہیں جو پچھلی کمیٹی ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے 40 کے بعد، 40 کے بعد اتنی تیزی کے ساتھ سامنے 40 کہیں نہ کہیں ایک مائل سٹون ہے، اس کے بعد اتنی تیزی کے ساتھ ڈھلان آتی ہے کہ یقین ہی نہیں آتا۔ آپ ذرا اپنی سپیڈ آف ٹائم کو دیکھیے گا، ابھی 3 ماہ ذرا یاد کریں، یہ ستمبر تھا اور سال ختم ہونے، ابھی یہ 2021 یاد کریں، ابھی 2020 یاد کریں، ابھی 2019 یاد کریں، یہ کیا ہوا؟ ہماری لائف کی سپیڈ زیادہ ہو گئی۔ اصل میں وقت وہی ہے، کام بڑھ گئے، بس میں بندے زیادہ سوار ہو گئے، کچھ نکے سوار ہو گئے، کچھ پارٹنر سوار ہو گئے، اسٹیک ہولڈرز ہو گئے، سیکٹری آ گئے، ڈپٹی سیکٹری آ گئے، سینئر آ گئے، جونیئر آ گئے، پوسٹنگ رائٹ پوسٹنگ رانگ پوسٹنگ، او ایس ڈی، گورنمنٹ چینج، یہ والی اپنے فیور کی ہے۔ اور اس میں کہیں اگر آپ نے اپنی پریورٹیز میں اپنی ذات کو پازیٹیو ٹرم سیلف لو کو نہ رکھا تو یاد رکھیے گا اگلے 20 سال بڑے خطرناک ہیں۔ اب نوٹ نہیں کر سکتے لیکن میں چاہوں گا میری باتیں یاد رکھیں۔ اگلے 15 سال آپ کی کمائی کا نام پی ایم ایس کے امتحان نہیں ہے، فیکٹری ہو جانا نہیں ہے، اگلے 15 سال آپ کی کمائی ہیلتھ ہے، کیا آپ کی جیب میں سے شوگر کی بلڈ پریشر کی گولیاں نہ نکلیں۔ ہم لوگوں کی زندگی میں سب کچھ آ گیا ہے، ایک چیز کم ہو گئی ہے اور وہ ہے خوشی، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہیں پریورٹی میں سب کچھ ہے، ہم نہیں، یعنی ہم کنزیوم کر کے خود کو سب کچھ چلا رہے ہیں۔ سو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو ترجیح میں شامل کریں، اور یہ ترجیح اول اگر مذہبی بات ہو اللہ ہونا چاہیے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے، لیکن میں سچ بتاؤں اللہ بھی چاہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ترجیح میں رکھیں۔ یو آر ویری پریشیس۔ آپ وہ سواری ہیں جو ماسک خود نہ لگائے گا تو ساتھ والے کو نہیں لگا سکے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہنے جی میں دوسروں بچاتے کیئر کرتے 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 کرتے۔ اس وقت آپ سب کا ایک بڑا چیلنج جو فیس آپ کر رہے ہوں گے بچوں کو سیٹل کرنا، اگر نہیں ہے تو اگلے 5 سالوں بعد شروع ہو جانا۔ آپ کی بڑی تمنا ہونی ہے میں کس کو باہر سے پڑھواؤں، کس کو نہ پڑھواؤں۔ یہ ہم جن نیانوں کو کاکوں کو کھلا رہے ہیں کل کی بات ہے، یقین کریں آپ نے بوڑھے ہو جانا، انہوں نے جوان ہونا۔ آج ہم انہیں کچھ دے رہے ہیں، کل کو آپ کہیں گے یار مہربانی کر سیزن دے سوٹ لے کے دے ریلی۔ تو یہ جو اتنی تیزی کے ساتھ بدلاؤ آ رہا ہے اس میں خود کو اگنور نہ کریں، ویری امپورٹنٹ۔ اپنے آپ کو ٹاپ پریورٹی پہ رکھیں، یا آپ خود سیو ہوتے ہیں۔ لو یور سیلف، always say love yourself۔ آپ کو پتہ ہے ریلیجن کہتا ہے کھانا آرام آرام سے کھاؤ، چبا کے کھاؤ، کیوں؟ پتہ تو لوگی نعمت کیا ہے۔ یہ میں ایکٹیویٹی نہیں کرا سکتا لیکن میں نے مجھے یاد اسی ورک شاپ میں ہم نے کی تھی، اس نے نا ہمارے ٹیچر نے کیا کیا، آپ یہ کر کے دیکھیے گا، گھر بچوں کے ساتھ کیجیے گا، خود بھی کیجیے گا۔ اس نے سب کو ایک ایک انگور دے دیا، اس کو فیل کر، اور فیل کیا سب نے پکڑے رکھنا، اچھا دیکھی جانا ہے 10 منٹ تو دیکھنے میں لگوا دیے، دین اس نے کہا منہ میں رکھ، صرف چبانا نہیں، اس کو پورے منہ میں گھما کے محسوس کرو یہ کیا ہے، اس کی فیلنگ کیسی ہے۔ دین اس نے کہا جی بالکل یہ آگے رکھ کے نا اس کو ہلکا سا چبانا ہے اور اب کھا جانا ہے۔ آپ یقین کریں گے پوری کلاس 100%، ہم 43 تھے، ہم سب نے کہا ہم نے انگور پہلی بار کھائے۔ ہم نے کیا کچھ کھایا ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں، بس کھا جاتے ہیں۔ آپ آئیے لیئرز کا کیک ذرا انجوائے کر کے دیکھیے گا، شام آیا نا منہ میں پانی سے چائے کو انجوائے کر کے دیکھیے گا، یہ دہی بھلے ہوں گے، سموسے، کچھ بھی ہو، ایک ایک چیز کو بڑے آرام سے، یہ بس یہ ہے یا میں ہوں، کبھی ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد ہو کے کسی چیز کو انجوائے کر کے دیکھیے، اور اگر یہ کر لیں تو اس کے بعد سنڈے کو پی سی چلے جائیے گا،
اور کیوں دیکھیے گا صبح ناشتے کی کتنی لمبی ہوتی ہے 11:05 پہ، اور اس کے بعد لوگوں کو کھاتا دیکھیے گا، حیران ہوں گے اتنا مہنگا ناشتہ کرنے کے باوجود وہ ناشتے کو انجوائے نہیں کر رہے۔ ہم نے ایک زومبیز کی نسل پیدا کر دی ہے، چھوٹے چھوٹے کڈو آج کل بند پلستر بھی کھا رہے ہوتے، موبائل بھی لگا ہوتا ہے، کھانا کھاتے وقت کھانا کھانا چاہیے، پانی پیتے وقت پانی پینا چاہیے، کہیں موجود ہیں تو وہاں موجود رہنا چاہیے۔ ہم سب کو ایک بیماری مل گئی ہے سیلف میں، تباہی پھیر دی ہے اس نے، یہ اچھے خاصے بندے کی اٹینشن کو ڈیورٹ کر دیتا ہے، بندہ یہاں ہوتا ہے اس کے ساتھ کہیں اور ہوتا ہے۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو معاشرے میں ایک زومبیز کی نسل آئی ہے پوری کی پوری زی جنریشن، اس کو ہم نے اور بگاڑ دیا۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ یہ جو ہماری نسل ہے اس کے پاس بھی ذائقہ کوئی نہیں ہے، اس کے پاس بھی شدید انسیکیورٹیز ہیں، اس میں یہ بھی ٹائم اینڈ سپیس سے باہر نہیں جا سکتی، اور آپ کو اگلی بات کیا ہے، ایک جلد باز کبھی انجوائے نہیں کر سکتا، دوسرا انسیکیور کبھی انجوائے نہیں کر سکتا، انسیکیورٹی آپ کو کبھی انجوائے نہیں کرنے دیتی، خوف آپ کسی کو دنیا کا بیسٹ فوڈ، بیسٹ وہیکل، ایس سیریز کی مرسیڈیز دیں، بہترین اس کو گھر دیں، پورا فارم ہاؤس، اس کو کہ آج شام کو اپنے مر جانا ہے، انجوائے کریں مرسیڈیز کو، انجوائے کریں آپ کے بینک بیلنس، شام کو مر دینا بس آپ نے، اور مرنا نہیں ہے اس نے، اس کا وہ خوف اس کے سارے مزے کو کیا کر دے گا، خراب کر دے گا۔ آپ کی جیب میں صرف ₹1,00,000 کی کاپی پڑی ہوئی ہے اور آپ کو ڈاؤٹ ہے 7 والا بزنس کلاس میں 7 بیٹھا چور ہے، آپ فلائٹ کو انجوائے نہیں کر سکتے۔ بزنس کلاس آپ کو سینما میں جانے سے پہلے بتایا گیا ہے کہ کیوں سینما ہے، اور مولا جٹ آپ نے دیکھنی ہے، اور تو نواں ہے سونیا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ شام کو یہاں بلاسٹ ہو جانا ہے مووی دیکھ کے دکھائے آپ کے اینے ٹوٹے ہوں گے نفسیاتی طور پہ، اینے ٹوٹے ہوں گے کہ آپ نے سوچے بھی نہیں۔ لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے گاؤں بھی دیکھا ہوگا، جنہوں نے شاید ٹانگے پہ سفر بھی کیا ہوگا، جنہوں نے ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے شروع کیا ہوگا، جن میں سے اکثر کے والدین جو ہیں ان کے پاس وہیکل نہیں ہوگی ذاتی، کار نہیں کم از کم، اگر ہوگی تو سوزوکی مہران فوکسی سے اوپر نہیں ہوگی۔ اور ہم وہ کلاس ہیں جس نے بہتر گاڑیاں دیکھ لی، جس نے بہتر گھر دیکھ لیے، جس نے مور پاورز دیکھ لی، جو قدرت اللہ شہاب کے زمانے میں ڈی سی جنگ نہیں ہے، جو آج کے زمانے کا ڈی سی جنگ ہے۔ تو میں آپ سب کے ساتھ یہ آج کی بات چیت اور درخواست کرنا چاہوں گا کہ یو آر ویری امپورٹنٹ، یو ہیو اگلے 15-20 سال پڑے ہوئے کام کے، اس میں اپنے آپ کو سیو کریں، اپنی انرجی کو۔ آپ میں سے جو میری آبزرویشن ہے، آپ سے 7 لوگ میڈم 20 میں سے تقریباً ایسے ہیں جو اپنے ریزرو کو آن کر کے چل رہے ہیں، پیٹرول ختم ہو چکا ان کا وہ ریزرو جو ہے اس کا مطلب فزیکل ریزرو نہیں، وہ ہے اسپرچل، ایموشنل، انٹلیکچوئل ریزرو، اور جب بھی وہ برن ہوتا ہے بندے کا، کیونکہ کیپیسٹی ہے نا، یہ اچھی گاڑی 40 کلومیٹر کرتی ہے ریزرو پہ، تو ہماری کیپیسٹی جو ہے اس کے بعد 2-3-4 سال چلنے کی ہوتی ہے، اس کے بعد ہمیں ریپیئر چاہیے ہوتا ہے نارمل۔ اسی لیے گورا کیا کرتا ہے، 2 دن چھٹی کرتا ہے، سانو سنڈے نو بھی سیکسی صاحب کی کال آ جائیں گے سم ٹائم، کبھی سی ایم صاحب آ جاتے ہیں، کبھی کوئی آ جاتا ہے، نظام ہی نہیں ہے یہاں پر۔ وہ بل گیٹس کتابیں پڑھتا ہے، دنیا کا ریچسٹ انسان، پاورفل موسٹ انسان، وہ کیوں میں لگ کے کافی انجوائے کرتا ہے، اور ہمارے سارے کے سارے صبح 6 بجے اٹھ کے پوری ٹیم کو 6 بجے اٹھا رہتے ہیں، اٹھو کام کرنا ہے، انڈر پاسز پہ پہنچ جاؤ، معطل کرو، اڑا دو۔ ہمیں ایڈمنسٹریشن بھی نہیں آتی، ہمیں لیڈرشپ بھی نہیں آتی۔ سو آپ سب سے درخواست ہے کہ پرزرو یور سیلف، سیو یور سیلف، یو آر امپورٹنٹ۔ اور بالخصوص جو میں نے 3 انڈیکیشنز دی ہیں، چوتھی چھوڑ دی ہے میں نے، فزیکل چھوڑی جان کے، آئند میں بات کریں گے۔ 1 is the spiritual reserve, 2nd is the emotional, 3rd is the intellectual reserve۔ ان تینوں کو کہیں نہ کہیں ریزروز کو سیو کیجیے۔ اور گورا 2 دن چھٹی کرتا ہے، میں نا میڈم آج سے آپ کو یاد ہوگا جو ہمارا جوانی کا بوائز کا زمانہ ہے، ہم الٹی ٹوپی پہنتے تھے موٹر سائیکل چلاتے تھے، یاد ہے؟ سیدھی ایک تو اڑ جاتی تھی، دوسرا فیشن بھی تھا، پھر گانے آ گئے، ترچھی ٹوپی والے اور الٹی ٹوپی، پتہ نہیں کیا کیا گانے میں نے سنے، آپ نے بھی سنے ہوں گے شاید۔ تو میں نے اس پہ ایک دفعہ میں R&D کی امریکن کلچر پہ کہ آیا وہاں سے تھا، فیشن بڑے دنیا کے فیشنز جو ہیں پرفیومز جیسے آتی فرانس سے ہیں، زیادہ تر فرینچ ٹونز ہیں باقاعدہ، لیکن اس طرح فیشن دنیا میں امریکہ میں بڑی تیزی کے ساتھ آتی، تو الٹی ٹوپی وہاں سے آئی تھی کسی۔ تو میں نے اس پہ اسٹڈی کرنا شروع کیا تو پتہ لگا کہ ان کے ہاں الٹی ٹوپی کا مطلب ہے کام مکمل ہو گیا، this work is done، تو ٹوپی پٹھی ہوگی، یعنی دس سائن از، آج بھی جائیں میکڈونلڈ KFC تو کیپ ایسے ہوگی کیا، لیکن کام کا ٹائم، کام ختم تو کیپ۔ میں نے کہا پوری ہماری قوم نے کیا کھ بھی نہیں اور الٹی ٹوپی خیر آپ ذرا اندازہ لگا لیں، کک تیلا نہیں بنتے، یقین کریں،
آپ کبھی جا کے کسی سے پوچھے تو کرنا کی کرنا کی. میں گجرات سے ہوں کیونکہ میں نے ایک بندے کو راہ جاتے پوچھا, میں کہا منڈیا تو کی کرنا, کہنا بڑا بڑا بار ہوندا. آپ اپنے ریزرو سیو کریں, اس کا طریقہ کار ہے. اگر آپ کوشچن آپ میں سے دو نے سوچ بھی لیا کہ سر ہاؤ کس طرح کریں, سر خدا کے لیے اس وقت فوری طور پہ اگلے 2 دن کے اندر اندر کسی 2 نفل پڑھنے کے بعد اپنی پریورٹیز کو سیٹ کریں. اب ہمیں اس انرجی پہ نہیں جینا چاہیے جو پی ایم ایس کا امتحان دیتے وقت. ہمیں اب وہ غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی جو پچھلی ٹریننگ میں. ہمیں وہ 32-33 سال والی محنت نہیں. جہاز اڑ چکا ہے یار, کتنا عجیب ہو کہ پہلی اسپیڈ آئیڈیل ہے اور آپ نے ریس پہ پیر رکھا ہوا ہے. کی سمجھ لیں, ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اس کو آپ سیو کریں. میں تو اس کو سمجھانے کے لیے جب ورک لائف بیلنس پڑھاتا ہوں اداروں میں, کہتا ہوں جی جیب میں 100 بٹس ہوتے ہیں انرجی کے. صبح آپ نے طے کرنا ہے کہ چھٹی کے وقت آپ کے پاس 30 بٹس بچنے چاہیے. اگر نہیں بچے تو بچوں کے لیے آپ ایک بوری ہے, بیوی کے لیے بکسا ہے, میں معافی کے ساتھ, یعنی کہیں تو صرف ATM کی مشین. جیب کے پیسے اور پرس بچاتے ہیں, خدا کے لیے آج سے امید بچائیں, ہوپ بچائیں, ہیلتھ بچائیں, اپنے ریزروز کو بچائیں. assertive